السلام علیکم سب دوستوں کو سلام۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جی یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ کچھ اس میں خاص بات ہے، نسیم حجازی کی ہے، 100 سال بعد۔ تو یہ تھوڑی سی میں آپ کو شروع میں انہوں نے ایک کسی انگلش مغربی مصنف کی کہانی کو جو ہے نا نقل کیا ہے۔ تو اس میں بڑا سبق ہے موجودہ صورتحال کے حساب سے، تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، تو غور سے سنیے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اس میں موجودہ صورتحال کے حساب سے بھی دیکھیے گا کس طرح اس میں یہ جو صحیح ہے، یہ موجودہ صورتحال کے حساب سے بھی کہ ایک بادشاہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کوئی بدنما صورت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، لیکن بھرپور کوشش کے باوجود اس کی سلطنت میں ہزاروں چیزیں ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر اس سے کوفت ہوتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہر شے کو غیر فانی حسن عطا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ ایک دن اس نے ایک شیشہ گر کو بلایا اور اسے حکم دیا، ہمارے لیے ایک ایسا شیشہ تیار کرو جس سے ہمیں دنیا کی ہر چیز حسین دکھائی دے۔ اس کام کے لیے تمہیں 40 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر تم ہماری اس خواہش کو پورا نہ کر سکے تو تمہیں اور تمہارے بال بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ شیشہ گر چند دن انتہائی بے کسی کی حالت میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اس نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن اس مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہ ملا۔ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ ایک دن کسی جنگل میں اسے ایک راہب ملا۔ راہب نے اس کی پریشانی کی وہ وجہ پوچھی اور اس نے آپ دیدہ ہو کر تمام واقعہ بیان کر دیا۔ راہب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جس شے کی تمہارے بادشاہ کو ضرورت ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک شیشہ نکالا اور شیشہ گر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شیشہ گر راہب کو دعائیں دیتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے یہ طلسمی شیشہ پیش کیا۔ بادشاہ نے امتحان کے لیے یہ شیشہ آنکھوں پر لگایا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسے گرد و پیش کی ہر شے بے حد خوبصورت دکھائی دینے لگی، یہاں تک کہ ادھیڑ عمر ملکہ اسے ایک نوعمر لڑکی اور بوڑھے درباری اسے خوبصورت اور نوجوان نظر آنے لگے۔ بادشاہ نے شیشہ گر کو انعام دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد بادشاہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ شیشہ اپنی آنکھوں سے نہ اتارتا تھا۔ ایک دن چند قیدی جن کے خلاف نہایت سنگین الزامات تھے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن طلسمی شیشے کے ذریعے بادشاہ کو ان کے چہروں پر کچھ ایسی جاذبیت نظر آئی کہ اس نے فوراً ان کو رہائی کا حکم صادر کیا۔ ایک دن نیک نیت وزیر نے شکایت کی کہ چند امراء حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہے ہیں اور ملکہ بھی اس سازش میں شریک ہے، لیکن اس شیشے سے امراء اور ملکہ کی صورتیں دیکھنے کے بعد بادشاہ نے وزیر کے شکوک کو بے بنیاد قرار دیا۔ سلطنت کے نظام درم برم ہو رہا تھا۔ آئے دن ڈاکوؤں، چوروں اور اچکوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، لیکن بادشاہ کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ طلسمی شیشے کے باعث اس بدترین آدمیوں میں بھی حسن اور خوبی کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ نیک نیت وزیر کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ اس نے بادشاہ کو کئی بار سمجھایا کہ یہ شیشہ آپ کو فریب میں رکھتا ہے، آپ اسے پھینک دیجیے اور ہر شے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھیے، ورنہ یہ سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ لیکن بادشاہ نے اس کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ وزیر تنگ آ کر شیشہ گر کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، اس سلطنت کی تباہی کی تمام ذمہ داری تم پر ہوگی۔ جاؤ اب ایک ایسا شیشہ لاؤ جس سے ہر شے کی حقیقت نظر آئے، ورنہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خیر نہیں۔ شیشہ گر پھر کسی راہب کے پاس پہنچا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ اسی راہب کے پاس پہنچا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ راہب نے اسے ایک اور شیشہ دے دیا۔ شیشہ گر کو امید تھی کہ اب کی بار بھی اس سے کافی انعام ملے گا۔ وہ خوشی خوشی وزیر کے پاس پہنچا اور وزیر اسے بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ شیشہ گر اس کے لیے ایک نیا تحفہ لایا ہے تو اسے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب اس نے یہ نیا شیشہ آنکھوں پر لگا کر درباریوں کی طرف دیکھا تو وزیر کے سوا تمام امراء خون خوار بھیڑیے نظر آنے لگے۔ وہ آپس میں بادشاہ کو قتل کر دینے کے مشورے کر رہے تھے۔ اس نے اپنی ملکہ کی طرف دیکھا تو اس کی صورت ایک ڈائن سے زیادہ خوفناک تھی اور وہ ایک بدصورت حبشی غلام کی آغوش میں بیٹھی تھی۔
بادشاہ غصے سے کام پھوٹا، اس نے وزیر کو حکم دیا کہ ان تمام امراء کو گرفتار کر لو، اور پھر ملکہ پر برس پڑا۔ ملکہ نے پوچھا، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس شیشے میں سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ لائیے میں بھی تو دیکھوں۔ بادشاہ نے کہا، اس شیشے میں حسن کی بجائے سچائی نظر آتی ہے، یہ لو۔ ملکہ نے شیشہ لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا تو اسے بادشاہ ایک لونڈی سے دل لگی کرتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ چلائی، اس بڑھاپے میں تمہیں ایک لونڈی سے دل لگی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ الٹا مجھے غلام سے عشق بازی کا طعنہ دیتے ہو۔ ایک نوجوان لونڈی سے چھپ چھپ کر راز و نیاز کی باتیں کرنا بادشاہ کی زندگی کا ایک کمزور پہلو تھا، لیکن اس نے کہا، ملکہ یہ غلط ہے۔ ملکہ نے کہا، اگر یہ غلط ہے تو میرے متعلق آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بھی غلط ہے۔ امراء نے یک زبان ہو کر بادشاہ سے کہا، حضور، میں اور ملکہ میں کوئی برائی نہیں، یہ صرف اس شیشے کا قصور ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر چلا اٹھا، تم نے درست کہا، یہ شیشہ واقعی فساد کی جڑ ہے، کاش میں اسے اپنی آنکھوں پر لگا کر نہ دیکھتا، اس سے کئی خوبصورت چیزیں بھیانک نظر آتی ہیں۔ یہ شیشہ لانے والے کا قصور ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑی گستاخی کی ہے، ہم اسے قتل کی سزا دیتے ہیں۔ آج ہم اس شیشہ گر اور اس کے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھانسی پر لٹکتا دیکھیں گے۔ وزیر بھی اس سازش میں شریک ہے، ہم اسے بھی موت کی سزا دیتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم سے سپاہی شیشہ گر اور وزیر کو زنجیروں میں جکڑ کر باہر ایک کھلے میدان میں لے گئے۔ بادشاہ اور اس کی امراء کے علاوہ شہر کے ہزاروں لوگ اس میدان میں جمع تھے۔ جب شیشہ گر اس کے بچوں اور وزیر کی گردنوں میں پھانسی کے پھندے ڈالے جا رہے تھے تو ایک سیاہ پوش اجنبی نمودار ہوا اور دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے چلایا، ٹھہرو، یہ بے گناہ ہے۔ یہ اجنبی وہی راہب تھا، اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی جلال تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بادشاہ سے مخاطب ہوا، نادان بادشاہ، ان کی طرف دیکھ، کیا ان کی شکلیں مجرموں جیسی ہیں؟ بادشاہ نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں۔ سیاہ پوش راہب نے کہا، شیشہ گر نے وہ دونوں شیشے مجھ سے لیے تھے، پہلا شیشہ آنکھوں پر لگانے سے ہر شے حسین دکھائی دیتی تھی اور دوسرے سے ہر شے کی حقیقت اور سچائی نظر آتی تھی، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ دنیا صرف حسن کی طلبگار ہے اور سچائی کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ سچائی کا چہرہ دنیا والوں کے لیے بہت بھیانک ہے، لو دوسرا شیشہ مجھے دو اور ان بے گناہوں کو معاف کرو۔ بادشاہ نے سچائی دکھانے والا شیشہ راہب کو واپس کر دیا اور ہر شے کو حسین دکھانے والا شیشہ اپنی آنکھوں پر چڑھا لیا۔ تو یہ کہانی سنانے کا مطلب دوستوں اتنی لمبی یہ ہے کہ آج کی جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی، ہمارے حکمرانوں کی، بالکل اس کہانی میں اسی کو میرے خیال میں لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی آپ کو جو ہے اچھی چیزیں اس چینل پہ ملیں گی، آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔